بانی پی ٹی آئی کی فطرت میں کسی کے ساتھ وفاداری نہیں. پنجاب کی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دوسرے صوبے پر چڑھائی کا حکم دے کر استعمال کر کے فارغ کر دیا گیا. بانی پی ٹی آئی ہر دوست کارکن اور ساتھی کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے وفاداری کرنے والوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کی روایت پھر دہرائی. بشرا بی بی کی شکایتوں پر علی امین گنڈا پور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. جس نے جتنی بڑی قربانی دی بانی پی ٹی آئی نے اس سے اتنی ہی بڑی احسان فراموشی کی. بلی کے خواب میں 6 چڑے. پارٹی میں اختلافات کے سوال پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا جواب. کہا پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، ورک لوڈ کی وجہ سے علی امین کی جگہ جنید اکبر کو لایا گیا. سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت کو جو وقت دیا اس میں کوئی مثبت چیز نظر نہیں آئی. کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور سچ سامنے آئے. بانی پی ٹی آئی کو معلوم ہے یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو پولیس وین جلانے کے مقدمے میں شبلی فراز پر فرد جرم عائد کر دی. سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ایڈیشنل رجسٹرار کی انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے پر نمٹا دی. نذیر عباس کے وکیل نے عدالت کو بتایا توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا گیا ہے جس کا آرڈر بھی آ چکا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے. 2 رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا. کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ فیصلے کے مطابق کمیٹی ارکان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہیں. کیا توہین عدالت کرنے والے خود فل کورٹ میں بیٹھ کر اپنا کیس سنیں گے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ججز کو نوٹس اور موقف سنے بغیر ہی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا. جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا سپریم کورٹ بینچ نے معاملہ چیف جسٹس کو کیوں بھیجا؟ بینچ کو لگا ججز کمیٹی نے توہین عدالت کی ہے تو شو کاز جاری کرتی. جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر ختم نہیں کر سکتا. جوڈیشل آرڈر کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کیس واپس لینے کا اختیار نہیں. ہم سے کسٹمز ایکٹ سے متعلق کیس غلط انداز میں لیا گیا. چیف جسٹس فل کورٹ تشکیل دے کر دیکھیں کیا ججز کمیٹیوں نے جوڈیشل آرڈر نظر انداز کیا یا نہیں. سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا. عدالت نے ایڈیشنل رجسٹرار کو جاری توہین عدالت کا شو کوز نوٹس واپس لے لیا. فیصلے میں کہا گیا ہے ایڈیشنل رجسٹرار نے جان بوجھ کر توہین عدالت کی، نہ ان کے عمل سے کسی فریق کو نقصان پہنچا. نذیر عباس کا اقدام توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا. بادی نظر میں توہین عدالت کی کارروائی ججز کمیٹیوں کے خلاف ہوتی ہے لیکن ہم نہیں کر رہے. دائرہ اختیار سے متعلق مرکزی کیس فروری کے پہلے ہفتے میں مقرر کرنے کی ہدایت. سپریم کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک نے کسٹمز ایکٹ کے سیکشن 221 کی آئینی حیثیت کا کیس سننے سے معذرت کر لی. جسٹس عائشہ ملک نے کہا وہ کیس نہیں سن سکتی، اس کی وجوہات الگ سے دیں گی. وکیل نے بتایا معاملے پر کافی تنازع ہے، اختیارات سے متعلق ایک آرڈر بھی آیا ہے. اٹارنی جنرل نے کیس 1 ہفتے کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا کی. جسٹس امین الدین خان نے کہا ہم کل ہی اس کیس کو سن لیتے ہیں. £190 ملین کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور دونوں کو بری کرنے کی استدعا کی گئی. اپیل میں کہا گیا ہے نیب نے بدنیتی سے اختیارات کا غلط استعمال کیا. نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی. استغاثہ مکمل شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیمی بل کی منظوری دے دی. جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ اور صحافتی تنظیموں نے بل کی مخالفت کی. چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا صحافتی تنظیموں کو سفارشات تحریری طور پر رکھنی چاہیے تھی. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا بل کی روح سے اتفاق ہے. سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی بیماری کا علاج ضروری ہے. قانون کا رخ صحافیوں کی طرف ہوا تو ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
پاکستان اپنے ہی بچھائے گئے اسپن جال میں پھنس گیا. ملتان ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رن سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر لی. 256 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 133 رنز پر ڈھیر ہو گئی. جمیل وارکر نے 5 وکٹیں حاصل کی. میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار. مہمان ٹیم نے 35 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ میچ جیتا. شکست کے بعد پاکستان کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں آخری پوزیشن. کپتان شان مسعود نے کہا, جانتا ہوں میچ میں غلطیاں کی. یہ کوئی احتساب بیورو نہیں کہ ایک کھلاڑی کو قصوروار ٹھہرایا جائے. ٹیسٹ سیریز اسپورٹس پر براہ راست نشر کی گئی. پاکستان ریلویز کی زمین نجی شعبے کے تعاون سے کاروبار کے لیے استعمال کی جائے. پاکستان ریلوے وسط ایشیائی ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی زیر صدارت ریلویز سے متعلق اجلاس میں ہدایت دی. وزیر اعظم کا کہنا تھا, نجی شعبے کے ذریعے ریلویز میں مسافروں کو سفر کی بہتر خدمات فراہم کی جائیں. ریلویز کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید ٹیکنالوجی میں بدلنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی دعوت پر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس. مشاورتی نشست کا عنوان دہشت گردی کے خلاف قوم کا اتحاد ہے. علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے علماء کرام کلیدی اہمیت کے حامل ہیں. تمام جماعتوں کو سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر متحد ہونا ہوگا. ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو لوگوں کو ان کا حق ملے گا. لوئر کورم چھپری سے 62 چھوٹی گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پاڑا چنار روانہ. سرکاری ذرائع کے مطابق قافلے میں 11 فلائنگ کوچ, 51 پک اپ اور منی ٹرک شامل. گاڑیوں میں ادویات اور اشیاء خورونوش موجود ہیں. اپر کورم اور پاڑا چنار کے مشران نے 25 جنوری کے جرگے میں شرکت نہیں کی تھی. مریم ہمیں دے دے اور مراد مریم نواز کے حوالے سے میں نے یہ بات محض مذاق میں کہی تھی, اس لیے کہ مریم کون سا وہاں کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. ان کا بھی معاملہ اپنے باپ اور چچا کی طرح ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال سے مریم نواز سندھ کو دینے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو لینے کی بات مذاق میں کی تھی. کراچی کے تاجر رہنما عتیق میر کی وضاحت. کہا, مریم نواز نے پنجاب میں کون سے ایسے جھنڈے گاڑ دیے جو ہم انہیں مانگیں گے. نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دور میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی. کراچی کا سیلز ٹیکس عدالت میں جمع ہو رہا ہے, حکومت کو نہیں مل رہا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں, خدارہ سیلز ٹیکس کا پیسہ سندھ حکومت کو دیں تاکہ انفراسٹرکچر مزید بہتر ہو سکے. ترقی کا معیار سڑک یا موٹر وے ہے تو پھر افسوس کی بات ہے. سب سے زیادہ قیمتی سڑک نہیں, انسان کی جان ہے. ملتان میں باؤزر پھٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی, 40 زخمی ہیں. مظفر گڑھ روڈ پر ایل پی جی باؤزر کو آگ لگنے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ چکی. پولیس کے مطابق 15 سے 16 افراد باؤزر سے ایل پی جی کی ریفلنگ کر رہے تھے. اچانک آگ لگ گئی. تمام افراد کسی کو اطلاع دیے بغیر فرار ہو گئے. مقدمے میں 8 معلوم اور 7 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے. 2 ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی. سندھ میں بچوں کے لیے فارمولا دودھ صرف ڈاکٹر کے نسخے پر ہی فروخت ہوگا. تمام کمپنیاں فارمولا ملک کے ڈبے پر مصنوعی دودھ لکھنے کی پابند ہوں گی. پابندی پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف بریسٹ فیڈنگ اینڈ ینگ چائلڈ نیوٹریشن ایکٹ کے تحت لگائی گئی. خلاف ورزی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید ہو سکتی ہے. سینٹ قائمہ کمیٹی آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 منظور کر لیا. بل کے حق میں 4 اور مخالفت میں 2 ووٹ آئے. سینیٹر کامران مرتضی اور سیف اللہ نیازی نے بل کی مخالفت کی. سینیٹر انوشا رحمان نے کہا, ڈیجیٹل نیشن کے تحت پورے پاکستان نے ڈیجیٹل بننا ہے. یہ ایجنسی دنیا بھر سے گرانٹس لے گی. سینیٹر کامران مرتضی نے کہا, کیا اس پر صوبوں سے تحریری رائے لی گئی؟ وزارت قانون کے حکام نے بتایا, وفاق کے معاملے میں صوبوں کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی.
नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान किया जाएगा। स्टेट बैंक शरह सूद में 1 से 1.5% तक कमी कर सकता है। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक कमी कर चुका है। ताजिर तंजीमों ने हुकूमत से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा किया है। मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस के फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रेन से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात की तफसीलात बारे आगाह किया। वजीर दाखिला ने पाकिस्तान में जलजले और सैलाब में मुतासरीन की भरपूर मदद पर अलेक्जेंडर ग्रेन का शुक्रिया अदा किया। मसला फलस्तीन पर रसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। FIA अफसर और साथियों पर अगवा, 18 करोड़ रुपए और 300 तोला सोना छीनने के इल्जामात साबित हो गए। FIA अफसर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुतासरा शहरी ने मुकदमे में FIA क्वेटा के इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह, मलिक सुहेल, नियाज अहमद और हैदर नकवी को नामजद किया। FIA अफसरान ने कोलंबा पुलिस के साथ मिलकर कारोबारी शख्स के घर पर जुलाई 2024 में छापा मारा था और नकदी जेवरात तहवील में लिए थे। एक शख्स को गिरफ्तार और गाड़ी भी कब्जे में ली थी। मुकदमे में कहा गया है, मुल्जमान ने 5 करोड़ और 100 तोले सोना बतौर रिश्वत मांगा। मुल्जमान को मतलूबा रकम देने की पेशकश की, मगर